محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں عنوان سچائی لے کر دوبارہ حاضر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں دی وہ کتاب سچائی کی تعلیم دیتی ہے، وہ کتاب برائیوں سے روکتی ہے، وہ کتاب جھوٹ سے منع کرتی ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ سچا ہے، اس کے تمام رسول سچے ہیں، تمام رسولوں نے یہ تعلیم دی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سچائی ہمیں کہاں نظر آتی ہے اور جھوٹ ہمیں کہاں نظر آتا ہے۔ سچے لوگ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177، اس آیت کو آیت البر بھی کہتے ہیں، نیکی والی آیت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کل کی کل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ولکن البر، لیکن مکمل نیکی تو یہ ہے، ولکن البر، لیکن اصل نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، جو آخرت کے دن پر ایمان لائے، والملائکہ، فرشتے پر ایمان لائے، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، جو کتابوں پر ایمان لائے، یقین رکھے اور نبیوں پر یقین رکھے۔ پھر اسی طرح اللہ نے کہا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البعث۔ اللہ نے کیا کہا؟ واقام الصلاة، جو نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاة، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والموفون بعہدہم، اور جو عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، والصابرین، جو صبر کا دامن تھامے رہتے ہیں، فی البأساء، پریشانی کے وقت، تنگی کے وقت، والضراء وحین البعث، تنگ دستی کے وقت اور جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ آپ نے غور کیا اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو سچا کہا؟ جن کے اندر یہ نشانیاں پائی جائے گی، جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، جو رسولوں پر ایمان لائے، جو کتابوں پر ایمان لائے، یہ سچے لوگ ہیں۔ پھر آگے کہا جو قریبی رشتہ دار کو مال دے، یتیموں کو مال دے، مسکینوں کو مال دے، مسافروں پر مال خرچ کرے، مانگنے والوں کو دے، گردن چھڑانے کے لیے دے۔ پھر اسی طرح جو نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، وعدہ جو کرے اس کو پورا کرے اور صبر کا دامن تھامے رہے، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ جو جن کے اندر یہ نشانی پائی جاتی ہے انہی لوگوں کے اندر سچائی جھلکتی ہے۔ سچائی کا ہمیں ہر جگہ مظاہرہ کرنا ہے، جھوٹ کا کہیں سہارا نہیں لینا ہے، اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ جھوٹ اگر بولتے ہی رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے دربار میں ہمارا نام جھوٹ لکھ دیا جائے۔ معمولی جھوٹ بھی جھوٹ ہے، یہاں تک کہ جو کوئی بھی آدمی ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہ بھی جھوٹ ہے۔ وہاں بھی آدمی مذاق میں بھی احتیاط کرے، جھوٹ کا دامن نہ تھامے رہے، جھوٹ کے دامن کو نہ پکڑے، اپنی زندگی میں جھوٹ کو نہ لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آدمی اپنی بات میں ہمیشہ سچا رہے، اگر اس کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہے کہ جھوٹ بولتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ منافق میں سے ہو جائے اور نفاق کی ایک نشانی اس کے اندر پائی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الایمان کتاب نمبر 2 باب نمبر 24 حدیث نمبر 34، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، اگر 4 چیزیں جس کے اندر پائی جا رہی ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ پکا منافق ہے۔ منافق کا معنی دل میں کچھ اور رکھا ہے، زبان پر کچھ اور ظاہر کر رہا ہے، لیکن اگر ایک خصلت بھی پائی جاتی ہے، ایک عادت بھی پائی جاتی ہے تو اس کے اندر نفاق کی ایک عادت ہے، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ وہ 4 نشانیاں کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا تؤمن خان، جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس میں وہ خیانت کرے۔ افسوس کی بات ہے یہ برائیاں ہمارے اندر کتنی پائی جا رہی ہیں، بات بات پر جھوٹ بولنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے امانت اگر کوئی ہمیں دیتا ہم اس میں خیانت کرتے ہیں۔ کہاں وہ رواج رہا کہ غیر بھی ہمارے پاس امانتیں لا کر رکھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے، وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن مانتے تھے، لیکن جانتے تھے کہ یہ نبی جو ہے امانت دار ہے، امانتیں رکھنے والا ہے اور امانت لوٹانے والا ہے۔ ہمارے والے تو کھانے والے لوگ ہیں
ہمارے پیسے کو کیا رکھیں گے؟ لیکن یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم امانت کو سنبھال کر رکھنے والا ہے۔ منافق کی نشانی جو بتائی گئی وہ یہ اذا تؤمن خانا، جب بھی امانتیں اس کے پاس رکھے جائے اس میں وہ خیانت کرتا ہے۔ کوئی اگر پیسہ ہم کو رکھنے کے لیے دے دیا، ہم اس کو اپنے کام میں لگا دے رہے ہیں، تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وعدے کو توڑ دے۔ کسی سے کچھ کہا، وعدہ کیا لیکن وعدہ کو پورا نہیں کر رہا، یہ نفاق کی نشانی ہے۔